طور پر تاحد نظر اجتماع ہو سکتا ہے تو جب پورا پاکستان لانگ مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف آئے گا تو پھر اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ حکمرانوں کو بھاگنے کا بھی راستہ نہیں مل سکے گا۔ میرے محترم دوستو، ہم نے 8 اگست 2018 کو اسی جگہ پر مظاہرہ کر کے انتخابات 25 جولائی 2018 کے الیکشن کو متفقہ طور پر مسترد کرنے کا اعلان کیا تھا، اور آج بھی اسی موقف پر قائم ہیں۔ نہ یہ حکومت منتخب ہے اور نہ ہی اس کو ملک پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے ملک کی بے بس الیکشن کمیشن، جو نہ تو منصفانہ انتخابات کرا سکی اور کچھ اداروں کی اور طاقتور اداروں نے انتخابات پر قبضہ کیا، انہوں نے نتائج مرتب کیے اور قوم پر ایک ڈفلی بجانے والے کو مسلط کر دیا، جس کے پاس نہ حکومت چلانے کی صلاحیت ہے، جس کے پاس نہ معیشت چلانے کی صلاحیت ہے، نہ سیاست کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایک نااہل حکمران کو اس لیے حکمران بنایا گیا اور اس کرسی پر بٹھایا گیا کہ یہ احمق سامنے رہے گا اور اصل حکومت اس کے پیچھے کھڑے ہوئے طاقتور ادارے کریں گے۔ یہی ان کا مقصد تھا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا۔ مکھیا تیرا سونیا جی، مکھیا تیرا سونیا جی۔ میرے محترم دوستو، میں تو 2012 سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، وہاں سے اس کو سپورٹ حاصل ہے، اور آج پوری قوم پر آشکارا ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور ہندوستان کے فنڈ سے اس نے الیکشن لڑے ہیں اور اسی بنیاد پر اس نے اپنی پارٹی تشکیل دی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ پیسہ ہے جس کے بارے میں 2013 کے الیکشن کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اتنا بڑا پیسہ ہے کہ ایک گلی کوچے تک پہنچے گا اور ایک ایک مسجد تک جائے گا اور ایک ایک مولوی صاحب تک جائے گا، اور فضل الرحمان تم تنہا رہ جاؤ گے، تمہارا مولوی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا جب انہوں نے صوبہ خیبر پختونخوا میں مسجد کے ائمہ کو ماہانہ 10,000 روپے دینے کا اعلان کیا تو پورے صوبے میں ان کو ایک مولوی صاحب بھی نہیں ملا جس سے ان کے پیسہ قبول کرنے کے لیے حامی بنی ہو۔ ہر ایک نے وہ پیسہ ان کے منہ پر مارا تھا۔ آج پھر اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم مسجد کے علماء کو پیسے دیں گے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ یہودیوں کا پیسہ اور ہندوؤں کا پیسہ تمہارے منہ پر مارتے ہیں، وہ پیسہ تمہیں سجتا ہے، علماء کرام کو نہیں سجتا ہے۔ کوئی غیرت مند مولوی، کوئی غیرت مند امام کسی قیمت پر یہودیوں اور ہندوؤں سے آیا ہوا پیسہ اپنی روزی کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ ہم بھوکا سونے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہارے اعزازیے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لبیک 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 لبیک
150 کے قریب پیشیاں ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن میں، 50 کے قریب تم لوگوں نے مقدمے کو ملتوی کرنے کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ آپ بتائیں کہ دوسروں کے لیے تو فوراً انصاف کا مطالبہ، اور خود 6 سال سے ایک کیس لٹک رہا ہے، اور اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ 23 اکاؤنٹس انہوں نے خفیہ رکھے ہیں۔ یہ خفیہ اکاؤنٹس آج بھی خفیہ رکھے جا رہے ہیں۔ کسی قیمت پر اب اس کی گنجائش نہیں رہی کہ یہ لوگ حکمران رہ سکیں۔ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے پیسے چھپائے ہیں، انہوں نے باہر کے آمدنی چھپائی ہے، اور اگر نواز شریف کو صرف اقامے پر، اور یہ کہ اس کے بیٹے سے اس نے تنخواہ بھی وصول نہیں کی، لیکن پھر لکھا کیوں نہیں کہ میں نے وصول نہیں کی؟ اس بنیاد پر ان کو وزارت عظمیٰ سے برطرف کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں یہ حال کہ پاکستان دشمن ممالک، اسرائیل پاکستان کا دشمن، ہندوستان پاکستان کا دشمن، ان پیسوں سے ایک مشکوک شخص کو تم ایک ایسے پاکستان کا حکمران بنا رہے ہو جو حساسیت کے لحاظ سے ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کی ایٹ کی بھی قوت پر اس طرح کے مشکوک انسان کو بٹھانا، جس نے بھی بٹھایا ہے، جس نے بھی پشتیبانی کی ہے، جس نے بھی اس کو سہارا دیا ہے، وہ سب کے سب مشکوک ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے حیثیت کو دیکھے کہ وہ کس طرح مشکوک بنتے ہیں۔ ہمیں مجبور مت کرو۔ پھر کہتے ہیں آپ اداروں سے بات کرتے ہیں، ادارے آسمان سے نہیں اترے، ادارے ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں۔ اداروں نے تو جرائم کیے ہیں جن کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹا ہے۔ ان اداروں نے تو پاکستان کو یہاں تک پہنچایا کہ آج ہمیں کوئی قرضہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آج اگر ہندوستان ہمارا دشمن تھا تو چین بھی آج ہمارے اوپر اعتماد نہیں کر رہا، سعودی عرب ہم پہ اعتماد نہیں کر رہا، متحدہ عرب امارات ہم پہ اعتماد نہیں کر رہا۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان اور ایران ہندوستان کی قید میں چلے گئے ہیں پاکستان کے مقابلے میں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس خارجہ پالیسی کے ساتھ آپ پاکستان کو کیسے باقی رکھ سکیں گے؟ نہ اہل حکومت، نہ منظور، نہ اہل حکومت، نہ اہل حکومت، سلیکٹڈ حکومت، سلیکٹڈ حکومت، کشمیر دشمن حکومت، کشمیر دشمن حکومت، یہودی جنٹ حکومت، یہودی جنٹ حکومت۔ انہوں نے یورپ سے پیسہ لیا، انہوں نے امریکہ سے پیسہ لیا، مشرق وسطی سے انہوں نے ہنڈی سے پیسہ لیا، اور پبلک کو کیا دے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ پبلک کو کیا مل رہا ہے سوائے اس کے کہ ان کو اس پیسے کو اپنی عیاشیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے خواب دکھایا تھا ریاست مدینہ کا، لیکن قوم صبح اٹھی تو ان کا رخ کوفے کی طرف تھا۔ امریکہ کا دیا یہودی کا جو یار ہے، یہودیوں کا جو یار ہے، مودی کا جو یار یہودیوں ہے، کا جو یار ہے، تو مودی کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، قادیانیوں کا جو یار ہے، قادیانیوں کا جو یار ہے۔ تو یہ یہود و ہنود دونوں طرف سے ان کو سہارا دے رہے ہیں۔ اس اجتماع کے دائیں اور بائیں محتاط رہیں، ایسے لوگوں کو سہارا دینے کی کوشش نہ کریں۔ میرے محترم دوستو، حقائق سب سامنے آ چکے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ کہتے ہیں اداروں کا نام مت لو،
دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو رحمت اللہ ہے، بائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو رحمت اللہ ہے. تو پھر کیا نام دوں ان کو میں؟ تو پھر نکی صاحب بھائی کہنا پڑے گا. یہ جو نامعلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے، سلیکٹڈ حکومت، سلیکٹڈ حکومت، سلیکٹڈ حکومت، قادیانی نواز حکومت، مودی نواز حکومت، کشمیر دشمن حکومت. جو صورتحال آج تک بنی ہے وہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہمارے ملک کا الیکشن کمیشن بدترین دباؤ اور مفاد پرستی کا شکار ہو چکا ہے. میرے محترم دوستو، اب میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. مغرب کا وقت ہو رہا ہے، ہم نے نماز کی طرف بھی جانا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس طریقے سے ہم نے یہاں شاہراہ دستور پر ایک تاریخی مظاہرہ کیا ہے الیکشن کمیشن کے فنڈنگ کیس کے حوالے سے، ہم نے 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر، جہاں پورے ملک کے ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر پر مظاہرے کرنے ہیں یکجہتی کے لیے، وہاں راولپنڈی کے لیاقت باغ پر پی ڈی ایم کے قائدین اکٹھے ہوں گے اور ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا جائے گا. اور یہ پہلے ہم یکجہتی کرتے تھے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے حوالے سے، آج ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کریں گے کشمیر فروشی کی بنیاد پر. انہوں نے کشمیر کو بیچا، مودی پر بیچا ہے اور کشمیریوں کو تنہا چھوڑا ہے. ہم کشمیریوں کو پیغام دیں گے کہ یہ آپ کو بیچ چکے، لیکن پاکستانی قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. تو میرے محترم دوستو، 5 فروری کو کشمیر فروشی کے خلاف مظاہرہ ہوگا اور اس بنیاد پر کشمیری قوم کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے گا اور ان کو بتائیں گے کہ پاکستانی قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. کشمیر فروش حکومت، کشمیر فروش حکومت، مودی نواز حکومت، قبائل دشمن حکومت، قبائل دشمن حکومت، قبائل دشمن حکومت. اب تم راز چھپا نہیں سکتے. اب کہتے ہیں اب تم راز چھپا نہیں سکتے. تم نے مان لیا ہے، تم نے مان لیا کہ میں نااہل ہوں، تم نے مان لیا کہ میرے پاس ٹیم نہیں ہے، تم نے مان لیا کہ لوگ کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں، نوکریاں مانتے میں کہاں سے دوں. تو تمہیں کس پاگل نے کہا تھا کہ تم سیاست کرو؟ نااہل حکومت، نااہل حکومت. پہلے یہ حکومت ناجائز تھی، پھر نالائق ثابت ہوئی، نااہل ثابت ہوئی اور اب پوری پارٹی اور پورا ٹبر بھی چور ثابت ہو گیا ہے. اب بھی اگر الیکشن کمیشن ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے تو پھر ایک بے بس الیکشن کمیشن پر ہم آئندہ الیکشن میں اعتماد نہیں کر سکیں گے. تو انشاءاللہ العزیز اب ہم 5 فروری کو انشاءاللہ پھر لیاقت باغ میں ملیں گے اور بھرپور طور پر ملیں گے. اور جب تک ان کا جنازہ نہیں نکالیں گے، مولوی جنازہ پڑھ کے ہی چھوڑتا ہے، ہم ان کا جنازہ پڑھ کر ہی چھوڑیں گے. کہتے ہیں دینی مدارس کے طلباء، بھائی دینی مدارس کے طلباء آخر بھی ہیں اور بالغ بھی ہیں. جلسوں میں جانا ان کا بھی اسی طرح قانونی حق ہے، جس طرح شیخ رشید صاحب جب اسٹوڈنٹ تھے اور وہ جلسوں میں
ڈانس کیا کرتے تھے. یہ میرے ساتھ پی ڈی ایم کی جتنی بھی قیادت ہے یہ سب کے سب جب کالج یونیورسٹی میں طالب علم تھے تو یہ جلسوں میں جاتے تھے, جلوسوں میں جایا کرتے تھے. دینی مدرسے سے کیوں ڈرتے ہو؟ ایک طرف کہتے ہو کہ ہم دینی مدارس کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں, جب وہ پاکستان کی ایک مثبت سیاست کی طرف جاتے ہیں اور وہاں کے جلسوں میں وہ پاکستان کی سیاست کو سیکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کے آئین کو سمجھنا چاہتے ہیں, پاکستان کے قانون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں وہاں بھی نہ آئے, تو پھر کدھر جائے؟ پھر بندوق کی طرف جائے. الحمدللہ مدارس کے طلباء نے ہماری آواز پر لبیک کہا ہے, مدارس کے اساتذہ نے, مدارس کے تنظیموں نے لبیک کہا ہے ہماری آواز پر. اس نے بندوق رکھی ہے, اس نے بندوق چھوڑی ہے, کتاب ہاتھ میں لی ہے, پاکستان کی سیاست کی طرف آئی ہے, پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑی ہے, پاکستان کے قانون کے ساتھ کھڑی ہے. ہم ان کو قانون کی طرف لانا چاہتے ہیں, ہم ان کو جمہوریت کی طرف لانا چاہتے ہیں, ہم ان کو پاکستان کے آئین کا وفادار بنانا چاہتے ہیں, اور تم ان کو پاکستان کی وہ آئین کا غدار بنانے کی کوشش کر رہے ہو. تو یہی تو عالمی سازش ہے, یہی عالمی سازش ہے. اور ہماری ریاستی ایجنسیاں بین الاقوامی سازش کا حصہ بنتی ہے کہ پاکستان میں مذہبی لوگوں کو انتہا پسند بنا کر پیش کریں, شدت پسند بنا کر پیش کریں, تاکہ مذہب کے خلاف ان کو اقدامات کرنے کے جواز مل سکے, مذہبی اداروں کے خلاف ان کو اقدام کرنے کا جواز مہیا ہو سکے. میں واضح طور پر کہوں گا کہ اب 5 فروری کو کشمیر کی یکجہتی کے لیے بھی مدرسے آئیں گے, اور کراچی میں 19 جنوری کو جب اسرائیل کے خلاف اسرائیل نامنظور کے حوالے سے وہاں پر مظاہرے ہوں گے, وہاں بھی قوم آئے گی, وہاں بھی نوجوان آئیں گے, وہاں بھی سیاسی کارکن آئیں گے, اور پوری قوم کی یکجہتی ہوگی. امت مسلمہ کی آواز بن جاؤ, امت مسلمہ کی آواز بن جاؤ. اس ملک میں نہ اسرائیل کے لیے گنجائش ہے اور نہ مرزائیل کے لیے گنجائش ہے. قادیانیوں کا جو یار ہے وہ دین کا غدار, قادیانیوں کا جو یار ہے, قادیانیوں کا جو یار ہے, یہودیوں کا جو یار ہے, مودی کا جو یار ہے, مودی کا جو یار ہے, کشمیر کا جو غدار ہے وہ موت کا غدار ہے. میرے دوستو, کبھی برطانیہ میں پاکستان کو اربوں ڈالر جرمانہ کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا. کبھی ملائیشیا میں ہمارا جہاز روک لیا جاتا ہے, کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا. یہ تمہاری خارجہ پالیسی ہے. اس خارجہ پالیسی کی بنیاد پر تم نے پیسے اس مقصد کے لیے لیے تھے. تم نے اسرائیل سے پیسے لیے, تم نے امریکہ سے پیسے لیے, تم نے یورپ سے پیسے لیے, تم نے اکاؤنٹ چھپائے, تم نے ہندوستان سے پیسے لیے, اور آج کہتے ہو کہ باقی چور ہیں. باقیوں کو چور چور کہہ کر یہ کہتے ہیں کہ چور جب بھی بھاگتا ہے چوری کر کے تو وہ بھی زور زور سے چور چور کے نعرے لگاتا ہے. یہ بھاگتا ہوا چور مچائے شور والا آدمی ہے. اس کی ساری حقیقتیں قوم کے سامنے آئیں گی. مجھے افسوس ہے کہ 8-10 سال پہلے جب میں نے آپ کو ان کی حقیقت بتائی تھی, اگر آپ اس وقت میری بات مان لیتے تو آج یہ قوم اس کرب سے نہ گزر رہی ہوتی. لیکن انشاءاللہ ہم نے جدوجہد کرنی ہے, قوم کو اس کرب سے نکالنا ہے, قوم کو سکون دینا ہے, قوم کو معاشی ترقی دینی ہے, مہنگائی ختم کرنی ہے, ملک کے مستقبل کو روشن بنانا ہے, اور ایک روشن مستقبل کے لیے پاکستان کی سیاسی قیادت آج یہاں اکٹھی ہے. ہم انشاءاللہ تعاقب کریں گے ان لوگوں کا. حالات میں
حالات میں گرمی لائیں گے. آپ کہیں ٹھنڈے تو نہیں پڑ جائیں گے. ٹھنڈا نہیں پڑنا ہم نے گرم جوش ہو کر میدان میں رہنا ہے. ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ہمیں گردن اٹھا کے چلنا آتا ہے, گردن جھکا کے چلنا نہیں آتا. ہم نے جن سروں کے اوپر پگڑیاں باندھی ہیں, یہ پگڑیاں سر اٹھا کے چلنے کے لیے ہیں, سر جھکا کے چلنے کے لیے نہیں ہے. ہمارے جسم پر ایک سر ہے, اگر وہ عزت کے ساتھ ہے تو سر آنکھوں پر, اور اگر وہ عزت کے ساتھ نہیں ہے تو پھر یہ سر بوجھ ہے, اس کو اتر جانا چاہیے. قائد تیرا ایک اشارہ, حاضر حاضر خون ہمارا. قائد تیرا ایک اشارہ, حاضر حاضر لہو ہمارا. قائد تیرا ایک اشارہ, حاضر حاضر لہو ہمارا. قائد تیرا ایک اشارہ. حاضر حاضر لہو ہمارا. مجھ سے پہلے ہمارے کسی دوست نے کہا کہ فتوا دو, کوئی فتوا دو. میں کہتا ہوں ہم جس میدان میں نکلے ہیں یہ شرعی لحاظ سے جہاد ہے, اور اس سے پیچھے ہٹنا گناہ ہے. ہم آئین اور قانون کے دائرے میں جہاد لڑ رہے ہیں. ہم نے اس دائرے میں رہتے ہوئے ان ناپاک حکمرانوں کے خلاف, ناجائز حکمرانوں کے خلاف, چور حکمرانوں کے خلاف میدان جہاد میں رہنا ہے, اور ان کے خلاف تحریک کو آگے بڑھانا ہے. اب آپ ہاتھ اٹھا کر عہد کریں, ہاتھ اٹھا کر عہد کریں کہ ہم نے پاکستان کو ان ناپاکوں سے پاک کرنا ہے. انشاءاللہ یہ پاکستان کے ماتھے پر بدنما داغ ہے, ہم نے اس بدنما داغ کو دھونا ہے. یہ بدنما داغ ہمیں اپنے خون سے کیوں نہ دھونا پڑے. انشاءاللہ جرت سے کام لینا ہے. ہمیں جرت کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. اگر کوئی بزدل ہے تو وہ ہماری صفوں سے نکل کر اپنے گھر میں بیویوں کے ساتھ بیٹھ جائے. انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ ہم نے میدان میں رہنا ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تعالی اس قوم کو ان ناپاک قوتوں سے نجات دلائے, اور ہماری اس جدوجہد کو اللہ تعالی اپنی مدد اور نصرت سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.